اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بیان فرمائیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ کلمات کثرت سے ادا کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میرے صحابہ یہ کلمات زبان پر ادا کرنا آسان ہے، اور ان کا جب میزان پر وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن فرشتوں کو بھی مشقت میں ڈال دے گا۔ اور احباب، حدیث پاک مفہوم ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ جنت میں ایسے شخص کے لیے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ پرندہ جنتی نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، اپنے دونوں پروں کو حرکت دیتا ہے۔ اب جتنے پانی کے ذرات، جنتی نہر کے ذرات باہر گرتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ کے حکم سے وہ ذرات ہیرا جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، میرے ملائکہ، جس میرے بندے نے مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر یاد کیا ہے، ان ہیرے جواہرات کے ساتھ اس شخص کے لیے میری اس عالی شان جنت کے اندر ایک محل تیار کر دو۔ سبحان اللہ۔ احباب، کتنا آسان سا جملہ ہے۔ آپ چلتے پھرتے اپنے تمام مصروفیات کے کام کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ہتھ کار وال دل یار وال۔ احباب، ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے کاموں کی طرف ہونے چاہیے، جبکہ ہمارا دل ہمارے رب کی ذکر میں ہونا چاہیے۔ اور جب انسان یہ معمول بنا لے کہ ہر حال کے اندر، ہمارے ہر سانس کے اندر رب کا ذکر موجود ہو، پھر خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کو وہ سکون کی دولت نصیب کرتا ہے کہ جو ایک بادشاہ کو نرم و نازک بستر پر بھی میسر نہیں آتی۔ احباب، ایک بادشاہ نے دیکھا، سردی کا موسم ہے، جب اس نے اپنی کھڑکی بند کرنے کا ارادہ کیا، کیا دیکھا کہ ایک شخص باہر سڑک پر ایک پھٹا ہوا کمبل لیے ہوئے سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ بادشاہ بھی سو گیا۔ صبح اٹھا، ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس فقیر کی مدد کر دی جائے۔ اس نے اپنے خداموں کو بھیجا، جاؤ اس فقیر کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ خدام گئے، فقیر کو بلا کر حاضر ہوئے، بادشاہ نے کہا، ذہن میں ارادہ یہ تھا میں پوچھوں گا رات کیسی گزری ہے، اپنی مشکلات بتائے گا، میں کسی بہانے سے اس کی مدد کر دوں گا۔ جب اس نے سوال کیا نا کہ بابا جی بتاؤ آپ کی رات کیسی گزری ہے، جو سوچ رکھا تھا جواب اس کے بالکل برخلاف ملا۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آدھی رات میری تیری طرح گزری ہے، آدھی رات تجھ سے بھی بہتر گزری ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، کہا کہ بابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سڑک پر سوئے، میں نرم و نازک بستر پر سویا، آپ کے پاس پھٹا پرانا کمبل تھا، میرے پاس ہر قسم کی سہولت موجود تھی، پھر آپ کی اور میری رات برابر کیسے ہو گئی؟ اور پھر آپ کا یہ فرمان کہ آدھی رات تجھ سے بھی بہتر گزری ہے، وہ کس طرح گزری ہے؟ تو اس فقیر نے کہا، بادشاہ تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، سونے کے بعد تجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تو نرم و نازک بستر پر سو رہا ہے، اور مجھے سونے کے بعد یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں سخت زمین پر پھٹے ہوئے کمبل کے اندر سو رہا ہوں۔ یہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ سونا اور مرنا دونوں قریب قریب ہیں، برابر برابر ہیں۔ احباب، بادشاہ نے کہا، اے بابا جی چلو یہ تو سمجھ آتی ہے، اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ آدھی رات تجھ سے بہتر گزری ہے، وہ کس طرح؟ اس پر ان بزرگوں نے کہا، بادشاہ اصل وجہ یہ ہے کہ تو پوری رات سویا رہا اور میں آدھی رات سویا، وہ تیرے برابر رہا، اور پھر آدھی رات اٹھ کر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا ہے، رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور جتنے لمحات میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے وہ تجھ سے بھی بہتر گھڑیاں ہیں۔ احباب، ہماری بھی زندگی کا یہی معمول ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔